السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین جناب عمران خان کے بارے میں ایک شکوک و شبہات کی کیفیت چلی آ رہی ہے۔ جناب عمران خان پچھلی 2 دہائیوں سے مختلف قسم کے شک کو ابھی تک زائل نہیں کر سکے اور ان کی طرف سے ان شکوک و شبہات کے الزامات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ 2 دہائی قبل عالمی سطح پر میڈیکل کے میدان کی مشہور و معروف شخصیت اور ملک پاکستان کے ایک نامور نام ہمدرد ادارہ کے بانی جناب حکیم سعید شہید رحمہ اللہ اپنے ہمدرد رسالہ میں عمران خان کا نام لکھ کر اسے یہودیت کے ایجنٹ ثابت کرنے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد علوم قرآنی اور تفسیر قرآن کے اندر ایک معروف و مشہور شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اسرار مرحوم بھی عمران خان کے متعلق اسی قسم کے شبہات کے خدشات کو پیش کرتے ہیں اور بڑے حساس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تشویش سے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو یہ نئے طور پہ کرکٹ کے میدانوں کو چھوڑ کے سیاست میں آئے تھے۔ اسی طرح جب ملک پاکستان پر جناب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو عمران خان پرویز مشرف کے شروع میں حامی بن گئے۔ پرویز مشرف صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے 100 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا مطالبہ کیا اور میں نے کہا اپنی حیثیت دیکھ، تو میاں والی سے اپنی قومی اسمبلی کی 1 سیٹ مر کے پاس کرتا ہے اور ہم تمہیں 100 سیٹیں دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس کن جواب لیا تو اس کے بعد متحدہ مجلس عمل جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برسر پیکار تھی اور ان کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس وقت متحدہ مجلس عمل کو جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے اور پرویز مشرف کے نمائندہ جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھے اس کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن لڑا تو عمران خان نے مذہبی حلقوں اور سیاسی حلقوں میں اپنا نام بنانے کے لیے پرویز مشرف سے کٹ آف کر کے مولانا فضل الرحمان کے کیمپ میں آ گئے اور مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں سپورٹ کی اور اعلان کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں۔ ایک مختصر دورانیے تک یہ بندہ مولانا کے ساتھ رہا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان جیسے ذہین اور زیرک آدمی نے اس کا مطالعہ بڑے قریب سے کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا بڑے خدشات بھانپ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کچھ ہی عرصے بعد راہیں جدا ہو گئیں اور جناب عمران خان علیحدہ اور متحدہ مجلس عمل نے علیحدہ الیکشن لڑا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ 2013 کا الیکشن آیا۔ 2013 کے الیکشن میں جناب عمران خان نے کھل کر وہ خدشات کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا جو 1-2 دہائی قبل ماہرین اس کے بارے میں بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ قادیانیت سے یارانے، یہودیت سے ریشہ دوانیاں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک زبردست اسٹیپ لیا اور کھلے طور پہ ببانگ دہل اس موقف کا اعلان کیا کہ یہودیت کی سپورٹ، یہودیت کے ساتھ چلنے کے معاملات میں یہ دلائل ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ مولانا نے جب یہ دلائل پیش کیے پھر قادیانیت کے حوالے سے قادیانیوں کے موجودہ سربراہ، قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ
مرزا مسرور اور یہاں کی پی ٹی آئی کی لڑکیوں کی آپس میں گفتگو اور مرزا مسرور کے انکشافات آئے کہ پی ٹی آئی والے ہم سے رابطے میں، ان کے چیئرمین عمران خان ہم سے وعدے وعید کر چکے، اس کے ثبوت بھی دیکھ لیجئے۔ رہی بات آپ کی جماعت پی ٹی آئی کی، تو یہ کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ، اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، انہوں نے سواب میں کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بھلا کہیں جی۔ میں اب پھر کہتا ہوں جی کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل جی، اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے جی، تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں۔ میری تائید تو آپ نے کیا نا، میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو، تم لاؤ نہ، کوئی ہمت کرو، تمہاری حکومت ہمت کرے۔ نئی نسل آتی ہے، گھسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہوتا ہے کہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا، اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں۔ جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی؟ آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرثانی میں، اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ جمعہ منوا سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا۔ گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے؟ مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں، بلکہ یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا۔ یہ قائد ملت اسلامیہ کا 10 سال سے موقف ہے اور آن دا ایئر موقف ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آن دا ایئر موجود ہے۔ انہوں نے اس یہودی کے لیے ووٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں۔ کیوں؟ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے، CFI لکھا ہوا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے، ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بھیج سکتے، ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی۔ تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارا ہی معاملہ ہے۔ ناجائز بچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا ہے، تو یہ ان کے لیے ووٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے؟ دوسری بات مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی۔ آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے، پی ٹی آئی کے ترجمان کے سامنے۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ۔
تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکرمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں، اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس. نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تو وہ تحریک انصاف جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں تو وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے؟ کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے، فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، مذہبی آزادی. میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے. مولانا کے بارے میں وہ وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے. تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں؟ آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، آئین جو انہیں حق دیتے وہ نہیں مانتے؟ آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے. وہ اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، مذہب نہیں مانتے، الگ بات ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے مملکت خدا داد، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے، اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے. کیوں؟ قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ، کیا تعلق ہے؟ یہی شکوک و شبہات کی کیفیات آج تک آ رہی ہیں. پھر جب اس کو حکومت دلائی جاتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر غیر آئینی طور پہ ملک میں حکمران بنتا ہے، ایک سلیکٹڈ اور ایک امپورٹڈ دماغ لے کر اور امپورٹڈ سپورٹ لے کر، یہودیت اور قادیانیت کے چربے کا تعاون لے کر جب یہ ملک میں آتا ہے، پھر قادیانی بھی اس سے مشیر خزانہ اپنا لگواتے ہیں. عوامی دباؤ پہ واپسی ہوتی ہے. ان کے ایم این اے اعلان کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. مسلم دباؤ کے بعد بیانات واپس لے لیے جاتے ہیں. یاریاں ان سے پھر بھی قائم ہیں، تعلقات ان سے پھر بھی قائم ہیں. یہ معاملہ چلتا رہا سو چلتا رہا. اس کی حکومت ختم ہوتی ہے.
حکومت ختم ہونے کے بعد یہودیت کے سابقہ دونوں سالے جہاں پہ اس کی آج اولاد پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی اولاد کو پال رہے ہیں، وہ اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دوبارہ میجارٹی پر آئے گا۔ اب ملک میں حالیہ طور پہ آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ملک میں جو اس نے جلسے شروع کیے ہیں، 20 مئی 2022 کا جلسہ جو اس نے ملتان میں کیا ہے، اور ملتان کے جلسے میں اس نے مارچ کا اعلان کیا ہے، وہاں پر کچھ تحفظات اور کچھ خدشات ایسے آئے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، روزنامہ خبریں ملک کا ایک معتبر اخبار ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ملتان آمد پہ جس گھر میں قیام کیا ہے وہ شاہ محمود قریشی اس کے سابقہ وزیر خارجہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ مختار شیخ مغیث شیخ سکہ بند قادیانی کا گھر ہے۔ اور یہ وہ قادیانی ہے جو خود کو الیکشن کے موقع پہ کبھی مسلمان اور بعد میں مرزائیوں کی گود میں خود کو بٹھا دیتا۔ اس کا بیٹا فضل مختار شیخ کے گھر میں عمران خان نے قیام کیا ہے، وہاں بیٹھا ہے، میٹنگ کی ہے، رہا ہے۔ ملتان میں اس کو کسی مسلمان کی جگہ کیوں نہ ملی؟ ملتان میں اس کو قادیانیوں کے گھر میں کیوں بھیجا گیا اور یہ کیوں گیا؟ میں تحریک انصاف کے سنجیدہ طبقے کو کہتا ہوں، ہمیں اس کی وضاحت چاہیے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا اسلام میں عقیدہ ختم نبوت پہ مسلمانان عالم کے دل کی دھڑکن، مسلمانان عالم کی ترجمان جماعت ہے، جس کو کسی سیاسی اسکورنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیادت بھی آپ سے اس تشویش پر وضاحت طلب کر چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ روزنامہ اسلام ہے، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جن کا عالمی دفتر اسی شہر ملتان میں ہے جہاں عمران خان نے ایک قادیانی کے گھر میں قیام کیا ہے، وہ اس کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ قادیانیوں کے گھر کیوں گئے؟ سازش کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ معمہ کیا ہے؟ معلومات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ روشنی ڈالی جائے، بتایا جائے۔ پہلے بھی حالت مشکوک، مرزا مسرور تک یارانے، قادیانیوں سے دوستیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب قادیانیوں کے گھر میں جا کے قیام کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستانی غیورو، مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی دعا کا ثمرہ، دعا کا پھل ہیں، اور وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ، شہید اسلام، شہید ختم نبوت، شیخ الحدیث مفتی بن نوری ٹاؤن مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ اور اس وقت کے تمام شیوخ، تمام اکابر، تمام علماء، زعماء قوم، علماء امت اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ جماعت اس سے پوچھ رہی ہے، بھائی مجھے بتائیں کیا معاملات ہیں، وہاں کیوں گئے؟ آج میری گفتگو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم سے ہوئی ہے۔ ان کی اجازت سے میں یہ گفتگو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سنیے وہ اس پر کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے؟ اللہ کا عبد الواحد قریشی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت کی بلا خیریت ہے۔ اللہ کریم کا کرم شیخ، آپ کو اللہ پاک آپ نے بہت مہربانی فرمائی، یاد کیا، بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ حضرت، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ عرض خدمت تھی شیخ، عرض یہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی ہے میاں افضل اور مختار شیخ کے گھر میں جو عمران خان رہا ہے ملتان کے جلسے میں، اس کی حقیقت کیا ہے حضرت؟
حضرت یہ جو ہے نا مختار شیخ یہ لاہوری قادیانی کا، اچھا، اور اس کی ساری زندگی معمول یہ رہا کہ الیکشن کے موقع پر لکھ کر دے دیتا خطا کہ میں مرزائی نہیں ہوں، الیکشن کے بعد پھر قادیانیوں کے ساتھ ساری زندگی ڈاماڈول اس تنظیر نے اس طرح گزاری، فیصل نے دی صحیح، یہ اس نے مختار نے، جی، یہ اس مختار کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے فضل جی۔ اچھا، اس نے کبھی بھی یہ جدی پشتی کا لاہوری مرزائی ہے، کبھی اس نے مرزائیت سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کبھی اس نے توبہ ووبہ، اس کا باپ تو اعلان ویلان کرتا رہتا تھا، اس نے یہ بھی کبھی نہیں کیا جی۔ صحیح صحیح صحیح، یہ بات طے ہے جی۔ نمبر 2، جی یہ خبر اخبار کے اندر آئی ہے، اور اخبار بھی خبریں میں آئی ہے، جی، اور خبریں جو ہے یہ تحریک انصاف کا آج کل ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ ضیاء شاہد، اس میں یہ ہے کہ یہ اس نے اس کے پاس جو ہے وہ جلسے پر آنے سے پہلے طے تھا کہ محمود قریشی کا اس کا قیام ہوگا، لیکن یہ اس کے گھر بھی گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں رہا ہے، اس کا جلس لاہوری مرزائی کیا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، جزاک اللہ، بس اتنی سی بات۔ بس حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے، میرے ساتھ 2-4 دوست حضرات بیٹھے ہیں، کچھ اخباری بھی ہے، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات آگے نقل فرمانا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ حضرت جو کچھ میں نے کہا ہے جی، وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا ہے، اور میں اس پر قائم ہوں جی۔ صحیح حضرت، صحیح صحیح، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شیخ، جزاک اللہ، اللہ، آپ کے بھی ہم سنو، اللہ ہم سب کے ہم۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ آج اللہ۔ کے جی آج کے اسلام میں، جی آج کے اسلام جو ملتان کا ایڈیشن ہے، اس کے آخری صفحے پر وہ مولانا محمد اسماعیل کی طرف سے عمران خان سے وضاحت طلب کرنے کے لیے جتنی باتیں میں نے کہی ہے یہ ساری اس کے اندر آ گئی ہے۔ اگر وہ کہیں اسلام کا آخری پیج آپ کو مل جائے آج کا، جی ہاں، تو اس میں یہ خبر موجود ہے۔ جی بہتر، جی بہتر حضرت، میں ان حضرات سے عرض کیا دیتا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ آپ نے گفتگو سماعت فرما لی۔ پی ٹی آئی کے غیور مسلمانوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو کافر بناتا پھروں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے میں کسی کو اسلام کی باؤنڈری سے نکالتا پھروں، میں نہیں نکال رہا، میں اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہونے کے فتوے نہیں لگا رہا، میں شک و شبہ کی بات، میں شک و شبہات کی بات کر رہا ہوں جو آج سے نہیں 2 دہائی قبل اس پہ لگتے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں رہنے والوں، غیور مسلمانوں، میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں تمہیں دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں، درد دل سمجھیے، اے کاش میری گفتگو آپ کے دل تک اتر جائے۔ میں تمہارا سیاسی بنیاد پہ مقابلہ بازی اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ کو مذہبی آزادی، آپ کو مذہبی غیرت پر ایک سوال کر رہا ہوں، کیا آقا انعامدار محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا کلمہ آپ نے نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے آپ حبدار نہیں ہیں، رسول اللہ کی تاج ختم نبوت کے آپ دلدار نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، پی ٹی آئی کا سنجیدہ طبقہ غور کرے، مجھے بتائے آقا انعامدار کے دشمن مرزائی قادیانی لاہوری گروپ کے گھر میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کی وہاں پہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کے وہاں پر میٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ قادیانیوں کے گھر میں میزبانی قادیانیوں کی، مہمانی عمران خان کی کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی کے غیوروں، میں تمہاری غیرت پر دستک دیتا ہوں، پی ٹی آئی میں رہنے والوں یا رہنے والیوں، اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں یا اسلامی بھائیوں، میں تمہیں کہتا ہوں، پوچھو اس سے، وضاحت لو۔ آج تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے آج اس سوال کا جواب پوری قوم کی نمائندگی پہ چاہیے۔ آج قوم اس سوال کا جواب مانگتی ہے۔ سیاسی معاملات بعد میں آئیں گے، حکومتی معاملات بعد میں آئیں گے، جماعتی باتیں بعد میں آئیں گی۔ آقا انعامدار پہلے ہیں، رسول اللہ پہلے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں،
खताकार जरूर हैं, जाती जिंदगियों में गलतकार जरूर होंगे, लेकिन आका नामदार से हम वफा में गद्दारी नहीं कर सकते। मैं आपके ईमान को झंझोड़ के कहता हूं, उठिए, सोशल मीडिया के जरिए उठिए, प्रिंट मीडिया के जरिए उठिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उठिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और इस मुल्क में इस कौम की आवाज को बुलंद करके इमरान खान से वजाहत लीजिए। मसला क्या है जनाब मोहतरम, वजह क्या है? एक एक मसले पर कभी कादियानियों से ताल्लुक, कभी यहूदियों से ताल्लुक आपके मामलात नजर आ रहे हैं। मसला क्लियर कीजिए, पोजीशन क्लियर कीजिए, कैफियत वाजे कीजिए और इसकी वजाहत दीजिए। कहीं ये ना हो कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, फिर तुम इलेक्शन में आओ, तुम्हारा इस्तेकबाल हारों से नहीं जूतों के साथ किया जाए, मुंह तोड़ जवाब देकर तुम्हें धुतकार के रांदा दरगाह करके वहीं बिठा दिया जाए जिस गोद से तुम निकले हो। याद रखो, ये कौम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। हमें जवाब चाहिए। कौम पूछती है, पीटीआई वालों तुम भी उठो, मुस्लिम लीग वालों, पीपल्स पार्टी वालों, जमीयत उलमा इस्लाम के गयूरों में तमाम सियासी, मजहबी, समाजी इदारों को, समाजी कौमों को, समाजी जमातों को, सिविल सोसाइटी को और इस मुल्क में रहने वाली हर इस्लामी माँ, बहन, बेटी जो सियासत में किरदार अदा कर रही है, उनसे मुखातिब हूं, हर भाई से मुखातिब हूं, हर साथी और हर मुसलमान से मुखातिब हूं। उठिए और अपना किरदार अदा कीजिए। कल कयामत में हम रसूलुल्लाह को मुंह दिखा सकें, या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मनों के घर में अगर कोई पाकिस्तानी सियासत का लीडर गया था, हम उसके साथ नहीं ठहरे थे, हमने तसल्ली बख्श वजाहत मांगी थी, उसके साथ हमारा हशर न समझिए, हमारा शुमार अपने वफादारों में कीजिए, हमारा शुमार अपने गद्दारों में न कीजिए। उम्मीद है मेरे दर्द दिल को आप समझेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आपको रमे सिरात मुस्तकीम पे रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।